السلام علیکم ناظرین. کاشف شہزاد صاحب کے گھر ہیں. جب بھی ان کے گھر آتے ہیں نا تو مہمان نوازی بڑی زبردست ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. خاص طور پہ مجھے ان کے جو چھوٹے چھوٹے سموسے ہیں نا یہ بہت پسند ہے. بلکہ چھوٹے سموسے ہر ایک کو پسند آتے ہیں میرے خیال میں. اس کی وجہ شاید ان کا بائٹ ہے, یعنی کہ کھانے میں آسانی ہے. کئی لوگ بڑے سموسے نہیں کھاتے لیکن چھوٹے سموسے جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. جی جی اور آپ ایک سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ نے پچھلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا میں سموسے زیادہ کھاتا ہوں. نہیں وہ کھائیں آپ ضرور کھائیں, اور مزے کے بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. باقی میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ مہمان نوازی ہماری مشرق کی روایت ہے, بلکہ میں چائنا میں تھا وہاں بھی روایت ہے. کسی بھی تہذیب میں مہمان نوازی بڑی زبردست روایت ہے. اس میں انواع و اقسام کے کھانے بھی ہوتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے میرے خیال میں؟ اچھا, جو میرا تجربہ ہے, ایک تو جتنے بھی لوگ یہ کرتے ہیں نا مہمان نوازی اتنے اچھے سے, جی جی, وہ شاید وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنا تعلق, اپنا ریلیشن, اپنا پیار, اپنی جو رسپیکٹ وہ دوسرے بندے کو دیتے ہیں. اگر میں ذاتی طور پر اپنی بات کروں تو شاید یہ میرے سے زیادہ میری وائف کا ایک پیشن ہے کہ وہ گھر میں کوئی بھی گیسٹ آ جائے, اس کی طرف سے کوئی اس کا گیسٹ ہو یا میرا گیسٹ ہو, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ بس مناسب سا یہ کر دو, چائے کے ساتھ یہ کر دو, لیکن وہ کچھ ایکسٹرا ہمیشہ سے کرتی ہے. اب یہ شاید ایک نیچرل ہے اللہ کی طرف سے اس کے اندر کہ وہ کوئی بھی گھر میں گیسٹ آئے نا تو وہ اس کے لیے دل و جان سے اس کو پیش کرتی جو بھی چیزیں کھانے پینے کے لیے. میرے خیال میں تمام خواتین بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ محنت سے بناتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو گھریلو ماحول یا آپ کا پارٹنر آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس میں. یہ بھی بڑا یہ بات ہے کہ اب وہ چاہے جی میں بڑی صرف کروں, میں کہوں جی خبردار اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں یہ چیزیں لانے کی, یہ بھی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. ہاں مطلب باہر سے جو چیز لے کر آنی ہے وہ ظاہر ہے وہ تو خامند نے یا جو گھر کے اور افراد ہیں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو وہ دسترخوان سجے گا نا. کئی عورتیں اپنے اویلیبل ریسورسز میں بڑا اچھا پریزنٹ کرتی ہیں, پرفارم کرتی ہیں. میرے خیال میں یہ نیچرل ہوتا ہے. اچھا, کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا نہیں دل کرتا صرف کرنے کو, ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی عورتیں نہیں ہوں گی. میرے خیال میں ایسی ہیں, میں نے دیکھی ہوئی ہیں, میں پرو ویمن ہوں. کاشف صاحب جو ہے تھوڑے اینٹی ویمن لگ رہے ہیں مجھے. نہیں میرے خیال میں زیادہ تر جو ہے ہماری خواتین مہمان نواز ہے. ریئرلی ایسی کیا کرنا چاہیے ڈرائی ویمن, شاید ان کے اندر یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ڈالی ہے کہ وہ سرو کرنا پسند کرتی ہیں. ہاں اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ اس چیز کو زیادہ لے کے چلتی ہیں آگے. گھر کی بات کریں نا تو مہمان نوازی ہو, بچوں کی تعلیم و تربیت ہو, حتیٰ کہ آپ شادی بیاہ کی بات کر لیں, شادی بیاہ کے موقع پر بھی خواتین ہوں, بچوں کو سنوارنا ہو, کپڑوں سے انہیں متعارف کروانا ہو, شادی کے اوپر کھانے ہوں, کھانے کے اوپر تبصرہ ہو, خواتین پیش ہوتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے. مرد شاید اتنے زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے کھانے کے حوالے سے بھی. مرد گوشت بہت کھاتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں. وہ صرف کھانے کے معاملے میں کھاتے ہیں, پیش کیا جائے ان کو تو پھر وہ کھا لیتے ہیں, تردد نہیں اتنا کرتے. نہ ہوگا تو شاید وہ تب بھی گزارا ان کا ہو جاتا ہے. ہاں تھوڑے پیش کیا جائے تو وہ بالکل. کھانے کا کون نہیں شوقین ڈاکٹر صاحب آج کل؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ شوقین ہے کھانے کا. پاکستانی ویسے کھانے میں آگے میں باہر بھی رہا ہوں, آپ کا ایکسپوجر بھی شاید ہوا ہو. کھانے پینے میں گوشت کھانے میں ہم آگے ہاں, اور گوشت اتنا کھاتے ہیں چاہے دل کی بیماری لگ جائے. بالکل ہے. حالانکہ سبزیاں بھی کھانی چاہیے, آپ چکنائی بھی کھائیں, آپ سلاد اور جو مختلف چیزیں ہیں صحت کے لیے ٹھیک ہیں, پروٹینز ہیں وہ کھائیں, لیکن تناسب سے اور توازن سے. اچھا, اور میرے لیے خاص بسکٹ بھی لے کے, یہ اسپیشل جو آپ کے فیوریٹ بسکٹ ہیں ان میں بھی ایک ایڈیشن ہوا ہے. یہ ہم نے لاہور سے کسی مارٹ سے امپورٹڈ بسکٹ ہیں وہ لیے, لیکن بڑا اچھا. وہ جہاں پہ بھی اچھا اصل میں جاتے ہیں نا ہم لوگ, تو میری مسز کوئی نہ کوئی نئی چیز ٹرائی کرتی ہے کہ یار یہ نئی چیز آئی ہے تو اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ساتھ رہ کے پھر عادت پڑ جاتی ہے, ورنہ مرد اتنی جلدی نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرتے. دیکھیں انسان نا, خواتین ہوں یا مرد ہو, ہم اسی کمفرٹ زون میں اسی جمود کا شکار رہنا چاہتے ہیں. ہاں کمفرٹ. خواتین جو ہے میرے خیال زیادہ پروگریسو ہوتی ہیں. بالکل I totally agree. گھرداری میں نئی چیز کو ٹرائی کرنے میں کریٹو بھی ہوتی ہیں. ان کے مزاج کے اندر ایک تو جمالیات کا پہلو بڑا نمایاں ہے, کریٹیویٹی نمایاں ہے. ہم مرد جو ہے نا کریٹو ہونے کے باوجود اپنی کریٹیویٹی کو پہچان نہیں پاتے, یا جرت نہیں کرتے, جرت اظہار بھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی.
ہمیشہ سکھایا نہیں جاتا جرأت اظہار. معاشرہ شاید ہماری صلاحیتوں کو وہ زنگ لگا دیتا ہے. ہاں وہ کہتا ہے صرف اپنا کام کرو تو پیسے کماؤ, تو ایسے ویسے آئے آپ پیسے کماؤ. تو خواتین کریٹو ہوتی ہیں اور جرأت اظہار پتہ نہیں ان کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن بلکہ ہوتا ہے, ہمیں سننا پڑتا ہے. ہوتا ہے سر, آج کل بلکہ زیادہ بچیاں اپنا اظہار کرتی ہیں. میرا ایک دوست ہے, نام نہیں لیتا ورنہ وہ اس کا جو سینس آف ہیومر ہے نا بہت اچھا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, رول میں لے رہا ہوں اور آپ گواہ رہنا کہ آدھا میں نے آپ کو دیا. چلو بہت شکریہ. میں اپنے دوست کی بات بتا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جو گھر میں آپ کی بیگم ہوتی ہے نا, وہ چلتی پھرتی تنقید کرنے والی مشین ہوتی ہے. وہ مذاقاً کہہ رہا تھا. ویسے تنقید میرے خیال میں پازیٹیو ہوتی ہے وہ, یعنی کہ کس طرح چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم اس کو اور لینس کے ذریعے دیکھتے ہیں. تنقید نہیں ہوتی, ہم اس کو اپنی ذات کے اوپر تنقید سمجھتے ہیں, لیکن وہ بہتری کی طرف لے جانا چاہ رہی ہوتی ہیں. ڈریسنگ کا معاملہ ہو, کھانے پینے کی بات ہو, کسی جگہ جانے کی بات ہو, رویوں کی بات ہو, جو تہذیب رب تعالیٰ نے خواتین کو عطا کی ہے جمالیات میں, معاملات میں, رشتوں میں, وہ مرد کے پاس شاید نہیں ہے. مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس ایک بک ہے اچھا, جان گرے کی, میں نے اس میں یہ پڑھا ہے. وہاں سے میں نے سیکھا ہے کہ عورتوں کو فکر ہوتی ہے ہر چیز کو ترتیب میں رکھنے کی. اس فکر میں وہ اپنے خامند, اپنے باپ, اپنے بھائی یا اپنے بچوں کو مختلف جگہ پہ کہتی ہیں, ٹوکتی ہیں, اینج نہ کرو, اینج کر لو, اینج کر لو. اس کا مطلب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو کسی اور طرح لیتے ہیں کہ تم ہر چیز میں مجھے ٹوکتی ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ بتانے میں اپنا طریقہ کار چینج کریں, تاکہ ہمیں بھی برا نہ لگے نا. طریقہ کار چینج کریں تعلیم. ہاں کہ اگر آپ نے کسی کو ڈریسنگ سینس نہیں ہے, فرض کریں آپ اپنے خاوند کی بات کریں, میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, تو اس کو نہیں ہے سینس, تو آپ اس کو ضروری ہر بات پہ ٹوکنا یا جتانا ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے, تم اس طرح کرو. آپ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, تو اگر آپ یہ ٹرائی کریں گے تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا لگے گا, اور اچھا لگے گا. تو یہ زیادہ اس چیز کو مرد کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ بیوی میرا پارٹنر میں اس طرح کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم سارے نا, خواتین بھی اور مرد بھی, الفاظ کے چناؤ میں بڑے مٹھے ہیں, بڑے پور ہیں. ہاں, ہم نے بات کیسے کہنی ہے, ہم بات کو تولتے نہیں, بات کو بناتے نہیں نا, بناتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں. ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں بڑا صاف دل ہوں, میں بڑا صاف گو ہوں, میں سیدھی بات کہہ دیتا ہوں. حالانکہ سیدھی بات کہنے سے اگلا بندہ ہرٹ ہو رہا ہے, ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو رہا ہے. تو آپ طریقہ کار چینج کر لیں. کاشف صاحب میرے خیال میں لینگویج کے ذریعے آپ لوگوں کو قریب لے کے آتے ہیں. زبان ہی لوگوں کو قریب لے کر آتی ہے, زبان ہی یا the way you communicate, جی بالکل, بڑا اہم ہے. زبان ہی دور لے کے جاتی ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کے اندر یہ بھی تہذیب ہوتی ہے, سوشلی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, کچھ پاسبلٹی ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن ایک مسئلہ ہے اصل میں میاں بیوی کے تعلق میں, سم ٹائم اتنی وہ قربت اور اتنی ایک انٹیمیسی ہوتی ہے کہ وہ ان لحاظ ذرا کم پڑ جاتا ہے. یہ بھی شاید وجہ ہے کہ وہ بندہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے اکثر گھر میں. فائرنگ سے مراد لڑنے کی فائرنگ ہے, اصلی فائرنگ نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے وہ میرا خیال ہے باتیں کم کرنی چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے منگوائی ہیں, یہ آپ نے انجوائے کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اس لیے آپ ادھر تک انجوائے کریں, سموسوں اور رول تک, باقی چیزیں ہم بعد میں انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. مہمان نوازی کا بہت شکریہ. ایز آلویز اٹ واز پلیئر ٹو بی ہیئر.